ریفریجریٹر مدرس۔ 1940 کی دہائی میں کچھ چائلڈ سائیکائٹرسٹ اور بہت اگلے آنے والے کافی سالوں تک چائلڈ سائیکائٹرسٹ کا یہ ماننا تھا کہ آٹزم ان بچوں کو ہوتا ہے جن کی مائیں ان کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتی، ان کا رویہ بہت سرد ہے، وہ اپنے بچوں کی نشو و نما میں ان کو پیار زیادہ نہیں دیتی، اور ایسی ماؤں کی وجہ سے بچوں کو آٹزم ہوتا ہے۔ جبکہ اس وقت جو تحقیق ہمارے پاس موجود ہے اس پہ سارے بڑی ایسوسیشن سائیکالوجی اور سائیکائٹری کی اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے اور اس کا ماؤں کی پرورش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1990s میں لانسٹ ایک برٹش جریدہ ہے، اس میں ایک ریسرچ شائع کی گئی اور اس ریسرچ میں یہ دکھایا گیا کہ MMR کی ویکسین جو ایک عام ویکسین بچوں کو دی جاتی ہے کہ بچوں کو آٹزم اس ویکسین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعد میں یہ بات نظر آئی کہ صرف 12 بچوں کا سیمپل سائز لیا گیا تھا اور تحقیق کا جو ڈیٹا تھا اس کو بھی صحیح طرح سے پیش نہیں کیا گیا۔ بعد میں لانسٹ جریدے نے اس تحقیق کو اپنے کور سے ہٹایا، اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اس تحقیق کو نہیں مانتے، مگر بدقسمتی سے اب بھی یہ ویکسینیشن کی متھ موجود ہے اور امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ عرصہ پہلے ہی اس کو ٹویٹ بھی کیا۔ ان چیزوں پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جن بچوں کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ خاندان کہیں نہ کہیں گلٹی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ شاید ہماری وجہ سے ہمارے بچے کو آٹزم ہے، یا اگر وہ خود اس طرح محسوس نہیں کرتے تو ارد گرد کے لوگ ان کو ایسا محسوس کرواتے ہیں۔ کچھ اور مفروضات جو کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان میں ایک بہت کامن یہ ہے کہ ان لوگوں کو احساسات محسوس نہیں ہوتے۔ یہ بالکل حقیقت پر مبنی نہیں ہے، احساسات کا اظہار شاید اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا جیسے باقی لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک اور مفروضہ یہ ہے کہ ان کو دوستوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگین سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دوست بنانے میں مشکل ہوتی ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ ایک اور مفروضہ سمجھا جاتا ہے کہ تمام وہ لوگ جن کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے وہ بہت جینیس ہیں۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خاص صلاحیتیں ہو سکتی ہیں آرٹس میں، میوزک میں، مگر ہر کوئی اس طرح کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بڑے ہو کے بچے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر سے گرو آؤٹ کر جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ایک لائف لانگ کنڈیشن ہے جو انسان کے ساتھ ایڈلٹ لائف میں بھی رہتی ہے۔ اس کو مینج کیا جا سکتا ہے، بہتر طریقے سے اس کی علامات سے نپٹا جا سکتا ہے، مگر یہ تھرو آؤٹ لائف رہتی ہے۔